بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قربانی کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، تقریباً آج 3 تاریخ ہے۔ عن قریب وہ مبارک قربانی کے عن قریب وہ مبارک دن بھی آنے والے ہیں قربانی کے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین کرام، قربانی ایک بہت عظیم الشان عمل ہے، اور قربانی کرنا ایک بہت پسندیدہ عمل رہا ہے، اور جو صاحب نصاب آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی کرتے ہیں، اللہ اس بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، قربانی کے فضائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو حدیث شریف پڑھی ہے، اس حدیث شریف کو میں آپ کے سامنے اس حدیث شریف کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان له سعة ولم يضحی فلا يقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو ہمارے نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی کتنے ناراض ہے اس شخص کے اوپر کہ جو آدمی قربانی کر سکتا تھا پھر بھی قربانی نہ کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں عیدگاہ آنے کی۔ محترم سامعین کرام،
اس حدیث پاک سے قربانی کرنے کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ موجودہ زمانے میں بہت سارے ہمارے مسلم بھائی اور مسلمان بھائی ایسے ملتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے۔ آج پوری ملت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہے، اور اس کے باوجود بے پرواہی سے، سستی میں، بخیلی میں وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، بے پرواہی برت رہا ہے، تو اس کا کیا منہ ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید منائے؟ اللہ کے نبی اس شخص سے کتنے ناراض ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے اللہ ان کو قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی تھی۔ یہ قربانی والا عمل اتنا پسندیدہ ہے اور اتنا محبوب ہے ہمارے نبی کو کہ اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے قربانی فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی تھی، 100، جس میں سے 63 اونٹوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست خود فرمائی، اپنے ہاتھوں سے فرمائی، اور 37 قربانی یعنی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی ہجرت کرنے کے بعد 10 سال رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ اللہ کے نبی ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال قربانی کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ 10 سال کا عرصہ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں حیات رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے اللہ کے ہاں اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ہمارے نبی مدینہ منورہ میں جب تک زندہ رہے اور جب تک مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی کی کتنی بڑی تاکید معلوم ہوتی ہے اور کتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عزیز بھائیو، جو انسان قربانی نہیں کرتا واجب ہونے کے باوجود، اس کے لیے اور بھی بہت سی وعید اور بہت سی سزائیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ہم بس یہی ایک روایت کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، بس عمل کرنے والے کے لیے ایک بات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اصل تو عمل ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جو قربانی والا عمل چلتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمیں قربانی سے کیا سبق لینا چاہیے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اتباع کی، اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اپنی محبوب جان، اپنا پیارا وطن، اپنا معصوم بچہ اور محبوب بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، اور اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بلا چوچرا، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کس واسطے،
بلکہ جیسے ہی اللہ کے حکم متوجہ ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، آمادہ ہو گئے اور تیار ہو گئے۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہم بھی اللہ کے حکم کی اتباع کر کے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی منمانی اور گناہوں کو قربان کر دے، یعنی اسے چھوڑ دے۔ جس وقت اللہ کا جو حکم آ جائے ہم فوراً اللہ کے حکم کو بجا لائیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہمارے لیے مشکل ہو یا آسان ہو، چاہے کوئی بھی ماحول ہو، ہر حال میں جب اللہ کا حکم متوجہ ہو جائے ہمیں اس کو پورا کر دینا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے اور گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اور خدا کے گھروں کو جو آج ویران ہو رہے ہیں، یعنی یہ ہماری مسجدیں اللہ کے گھر کہلاتے ہیں، اسے آباد کرے اور اسے آباد کرنے کی فکر کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، 5 وقتہ نمازوں کی پڑھنے کی فکر کرے۔ یہ ہمیں قربانی سبق دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے قربانی کرتے وقت ہر شخص کے دل میں ایسا شوق، جذبہ اور محبت ہونی چاہیے، ایسا جذبہ اور محبت ہونی چاہیے کہ اللہ آج میں تیرے حکم کی تعمیل میں، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسلام کی علامتیں اور اسلام کے اوپر آج جو بہت سارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، بہت ساری اسکیم چل رہے ہیں اور بہت سارے ناپاک عزائم سے دنیا میں بہت سے لوگ مست ہے۔ یا اللہ آج دنیا کے اندر اسلام پہ بہت سے حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر بڑی پریشانیاں ہیں، اور بہت سے لوگ آج اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے شاعر کو، اسلام کے طریقوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ آج میں تیرے حکم کو پورا کرنے میں ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا اللہ آج جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری اولاد کی بھی اگر ضرورت پڑی، اگر ہمارے جان کی، مال اور اولاد کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑی، یا اللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہے اور ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی کرتے وقت یہ شوق اور یہ اندر کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ اگر اسلام کے لیے مر مٹنے کا کوئی ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو اللہ میں ضرور مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور اسلام کے لیے اگر جان دینے کی بھی باری آئی، مال دینے کی بھی باری آئی اور وقت دینے کی بھی باری آئی، تو یا اللہ میں اسلام کے لیے سب کچھ تیری راہ میں اور تیرے اسلام کے لیے اللہ قربان کر دوں گا۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز بھائیو، یہ جو قربانی والا عمل ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے اور بڑے فضائل ہیں، اس لیے انسان کو خوش دلی سے قربانی کرنا چاہیے، اور علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے چاہیے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، کیا مجھ پر قربانی واجب ہے؟ اس طریقے سے ہم دین کے مسائل کو، قربانی کے مسائل کو سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں دین کا جذبہ اور شوق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔